أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. سورۃ النساء آیت نمبر 25. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں نکاح سے متعلق کچھ باتیں، کچھ رہنمائی فرمائی تھی. کون کون سی عورتوں سے نکاح حرام ہے. تو تقریباً آیت نمبر 22، 23 اور اسی طرح سے 24 میں ایسی عورتوں کا ذکر ہوا جو پاک دامن عورتیں، آزاد عورتیں. ایک زمانہ تھا جب انسان آزاد اور غلام ہوا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے حساب سے غلام اور آزاد، عورتوں میں باندی اور آزاد، تو دونوں کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے. آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں آزاد عورتوں کا ذکر آیا. اب آیت نمبر 25 میں باندیوں سے نکاح کا ذکر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، تم میں سے جو شخص آزاد مومنہ یا مؤمنہ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے تو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ مومنہ باندیوں سے جس پر تمہارے ہاتھ مالک ہیں ان سے نکاح کریں. اگر آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو مومنہ باندیوں سے نکاح کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایسی حالت کا ذکر فرمایا ہے کہ کوئی شخص آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مالی اعتبار سے، اس لیے کہ ان کا مہر زیادہ ہوتا ہے، ان کا خرچ زیادہ ہوتا ہے، تو غریبی کی شکل میں، کمزوری کی شکل میں، مالی اعتبار سے پستی کی شکل میں، تو اس کے لیے اگر وہ صبر نہیں کر سکتا ہے، نکاح جسمانی اعتبار سے اسے کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے مگر پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، مالی قلت کی وجہ سے وہ نکاح نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ مومنہ باندی سے نکاح کر لے، کیونکہ اس میں مہر بھی کم ہوتا ہے، خرچ بھی کم ہوتا ہے. مومنہ باندی اپنے مالک کے گھر رہتی ہے،
اسے اس کے لیے گھر کے انتظام کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ مومنہ باندی خود کام کرتی ہیں مالک کے پاس، اور مالک اسے اس کام کے بدلے میں اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کے کپڑے کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایسی صورت میں جبکہ مالی اعتبار سے کمزوری ہو اور ساتھ میں نکاح کی بھی ضرورت ہو ورنہ گناہ میں پڑنے کا ڈر ہو، تو ایسی صورت میں باندی عورتوں سے نکاح کا حکم دیا۔ اب یہ باندی اور یہ غلام جو ہم بعض مرتبہ اسلام میں اور کبھی قرآن مجید میں، کبھی حدیث رسول میں، کبھی سیرت میں سنتے رہتے ہیں، ایک زمانہ ایسے تھا کہ تقریباً دنیا کے تمام ممالک میں، تمام علاقوں میں، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، اور خاص طور پر یورپی جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں انسانوں کو غلام بہت زیادہ بنایا جاتا تھا۔ غلام بننے کے یا غلام بنانے کے ان لوگوں کے پاس الگ الگ طریقے تھے۔ یا تو وہ انسانوں کو چوری کر لیتے تھے، چوری کر کے غلام بنا لیتے تھے، کہیں پر ڈاکہ ڈال دیتے اور اٹھا کے لے جاتے، مرد ہو اسے غلام بناتے، عورتیں ہیں اسے باندی بنا لیتے تھے، یا پھر بازاروں میں انسان بکتے تھے، وہاں سے خرید لیتے، ان کو اپنے پاس رکھ کر غلام مرد کو غلام، عورت کو باندی بنا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے کبھی اگر کسی قوم سے جنگ ہو جائے تو جنگ میں ہارنے والی قوم، ان کے پاس جو قیدی ہوتے تھے ہارنے والی قوم کے، ان قیدیوں کو اپنے پاس رکھ کر غلام اور باندی بنا لیتے تھے۔ یہ سلسلہ بڑے زمانے سے چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، آپ پر نبوت کا نزول ہوا، آپ کو نبی بنایا گیا، تو اس وقت مکہ میں اور مکہ کے اطراف میں غلام اور باندی بہت تھے۔ بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غلام باندی بنانا یہ اسلام نے شروع کیا ہے، اسلام میں ایسا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ میں، مدینہ میں اور سارے عرب میں، عرب کے علاوہ یورپی علاقے میں، یہ مشرق میں، مغرب میں جو فارس اور روم کے علاقے تھے وہ، اور یہ ہندوستان، اس علاقے میں غلاموں اور باندیوں کی کثرت، بہت زیادہ کثرت تھی۔ تو ایسے ہی یہ رواج وہاں پر بھی تھا، مکہ اور مدینہ میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے لگے، اسلام کی دعوت کو جہاں آزاد انسانوں نے قبول کیا، وہیں یہ غلام لوگوں نے بھی قبول کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی جو اسلام کے بارے میں سنا، انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلام تھے مکہ میں، اسلام قبول کیا، ان کا مالک کافر تھا، کافر کے پاس تھے، یہ بھی کافر تھے، یہ بھی کافر تھے۔ جب اسلام کی دعوت سنی تو انہوں نے قبول کر لیا، یہ مسلمان ہو گئے۔ مالک کافر رہا، اور جب اس نے دیکھا کہ میرا غلام مسلمان ہو گیا ہے تو اپنے غلام پر ظلم کرنے لگے۔ تو ایسی صورت میں جبکہ یہ جو غلام ہوتے تھے یا باندی، عورتوں کی شکل میں جو باندی ہوتے تھے، جب یہ مسلمان ہو جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، انہیں ان کے مالکین سے پیسہ دے کر خریدتے تھے۔ کہ جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مالک سے کہا جائے کہ بتائیے آپ کتنا پیسہ لینے کے بعد بلال کو چھوڑو گے، تو وہ کہے کہ اتنا پیسہ لینے کے بعد ٹھیک ہے، یہ پیسہ لو، چھوڑ دو ان کو، یہ ہمارے حوالے۔ اب جس نے خریدا گویا کہ اب اس کے مالک، اس کے غلام ہو گئے وہ۔ اب مالک کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ غلام کو، اپنے غلام کو وہ یا تو غلام بنا کر رکھے یا اس کے آزاد کرنے کا اعلان کر دے۔
تو ایسی صورت میں کئی ایسے افراد تھے جو مسلمان ہو گئے، وہ غلام تھے کسی کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ جب ان کو ایک مرتبہ آزاد کر دیا گیا، اب اس کے بعد کوئی انہیں غلام نہیں بنا سکتا۔ ابھی تک کہ وہ ہو سکتا ہے نسل در نسل، یعنی ان کے باپ، ان کے دادا، یہ پورے سب کے سب غلام بن کر آ رہے ہوں، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آزاد کر دیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا، تو اب ان کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا، ان کی غلامی کی زندگی ختم۔ اس طرح سے کچھ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر مسلمانوں کے پاس، نبی نے تو پہلے اس طرح کے غلاموں کو آزاد کر دیا، پھر نبی کے پاس جو غلام بن کر آتے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کفار مکہ سے، مشرکین سے جنگ ہوتی تھی، یہود و نصارہ سے جنگ ہوتی تھی، تو جنگ میں جو قیدی آتے تھے ان قیدیوں کو غلام اور باندی بنایا جاتا تھا مسلمانوں کے پاس، ان قیدیوں کو یہ لوٹ کر یا چوری کر کے یا ڈکیتی کر کے یا یہاں وہاں سے حملہ کر کے اٹھا کر، ایسے نہیں، وہ طریقہ کافروں میں تھا اور دنیا کے تمام کافر وہی طریقہ اپنایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے پاس جو غلام اور باندی بن کر آتے تھے، ایک تو وہ جن کو وہ آزادی کر دیتے تھے، دوسروں کے پاس غلام باندی ہوتے تھے وہ ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ جو کفار جب ان سے جنگ کرتے مسلمانوں سے، تو مسلمانوں کے پاس کافر جب شکست کھا جاتے اور ان کے جو قیدی آتے تھے، وہ قیدیوں کو اب مسلمان کیا کریں گے؟ یا تو ان قیدیوں کو واپس کر دیا جاتا تھا، معاف کر دیا جاتا تھا کہ چلے جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، یا کچھ فدیہ لے کر، کچھ معاوضہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، یا پھر جب دیکھا جاتا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اب چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ ہمارے پاس آئے ہیں تو یہ رہنا بھی چاہتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، اگر انہیں اپنے پاس رکھا گیا تو یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے اسلام کی دعوت بھی ہو سکتی ہے، اور ہم تو اسلام کی دعوت دے ہی رہے ہیں۔ تو کچھ قیدیوں کو، چاہے وہ مردوں کی شکل میں ہوں یا عورتوں کی شکل میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی رکھتے تھے، اور پھر ان قیدیوں کو باقاعدہ غلام اور باندی کی شکل میں، جو کافر کے جنگ میں شکست کھا کر قیدی بن کر آئے، اب انہیں غلام اور باندی کی شکل میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تقسیم کر دیتے تھے۔ تقسیم کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اب ان انسانوں کا غلط استعمال ہو۔ جو تصور ہوتا ہے غلام اور باندی کا، جب بھی اسلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے اسلام غلام بناتا تھا، باندیاں بناتا تھا، مطلب بہت ظلم کرتا تھا۔ اب یہ جب مثال کے طور پر اگر 10 ہیں، 20 ہیں، 50 افراد ہیں، اب ان لوگوں کو کہاں رکھا جائے؟ یا تو انہیں ایک جگہ بند کر دیا جائے قیدیوں کی طرح، جیسے جیلوں کے اندر بند کیا جاتا ہے، تو ان کی زندگی برباد ہوگی، جیلوں میں پڑے رہیں گے، بٹھاتے کھانا پینا دیتے رہو، وہیں سڑتے رہ جائیں گے وہ لوگ، یہ تو ظلم ہے ان کے لیے۔ تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان میں جو جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، ان فوجیوں کے درمیان غلام اور باندیوں کو تقسیم کر دیتے تھے۔ تو اب ان کا کام کیا ہوتا تھا؟ یہ صحابہ جن کے پاس یہ غلام باندی ہوتے تھے، ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ اب ان کو کھلائے پلائے، اپنے گھر میں رکھے، ان سے خدمت بھی لے، ان کو کھلائے پلائے، کپڑے پہنائے، ان کی اچھی دیکھ بھال کرے، انہیں تعلیم دے، انہیں اسلام کی دعوت دے۔ یہ مطلب تھا اس کا، انہیں اسلام کی دعوت دے۔ اگر یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ابھی ان کا وقت ہے تعلیم کے لیے، تو باقاعدہ ان کی تعلیم کا انتظام کریں، کم عمر ہیں تو تعلیم کا انتظام کریں، دینی تعلیم سکھائے ان کو، اور
کچھ اگر مہارتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو گھڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے، اور الگ الگ جو کام ہیں، ہنر ہیں، وہ ہنر سکھائے۔ جیسے ایک باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، ان کو بڑا کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کو ہنر دیتا ہے، ویسے یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے غلام اور باندی کو یہ تربیت دیا کرتے تھے، اور ساتھ میں اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے اسلام قبول کر لیتے، اتنی اچھی زندگی ہے، سکون ہے، تعلیم بھی حاصل ہو رہی ہے، ہنر بھی ہے، اور خدمت کرنے میں کسی طرح کی پریشانی بھی نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، اور اسلام کی دعوت بھی ہے، اور جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ امن بھی ہے، شرک سے برات بھی ہے، شرک و خرافات، شراب نوشی، زنا، بدکاری، قتل، خونریزی، وہ جھگڑے، وہ تمام ماحول سے دوری ہے۔ تو یہ ماحول ان کو اچھا لگنے لگتا، اور نتیجے میں یہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو تقریباً صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس جو غلام اور باندی ہوتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اب مسلمان ہو جانے کے بعد اگر وہ واقعی باندی ہیں، عورتیں ہیں وہ، تو ایسی صورت میں ان کا کیا کیا جائے؟ یا تو یہ صحابہ انہیں آزاد کر دیتے تھے، آزاد کر کے کہیں ان کا نکاح کرا دیتے تھے، یا آزاد کر کے خود ان سے نکاح کر لیتے تھے۔ جب ان کے اندر اتنی اچھی صلاحیت ہے، اچھے اخلاق والے ہیں، تو ایک انسان ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ان کو عزت بخشی۔ کسی کو اپنے گھر کے بیوی بنا دینا وہ اس کے لیے عزت کا ذریعہ بنا۔ اگر یہی قیدی کسی اور کے پاس چلے جاتے تو وہاں پر ساری زندگی ذلت کے ساتھ رہتے، کبھی بھی وہاں کے مالکین ان قیدیوں کو بیوی نہیں بناتے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ انہیں آزاد کرتے اور ان سے نکاح کر لیتے تھے۔ آزاد کرنے کے بعد تو مطلب یہ ہوا کہ وہ آزاد عورت سے انہوں نے نکاح کیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ خیبر کے موقع پر جب آپ خیبر فتح کر کے واپس آئے تو وہاں کے کچھ قیدی آپ کے پاس تھے۔ ان قیدیوں میں کچھ عورتیں بھی تھیں۔ ان عورتوں میں خیبر کے سردار ہوئی بن اخطب نامی ایک یہودی سردار، اس کی بیٹی تھی جن کا نام تھا صفیہ بنت ہوئی بن اخطب۔ یہ صفیہ چونکہ سردار کی بیٹی تھی، لہذا جب یہ غلام اور باندی مدینہ میں آئے ہیں تو یہاں ان کو تقسیم کیا گیا، صحابہ کے درمیان جو لوگ جنگ خیبر میں شریک تھے ان فوجیوں کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ تو یہ طے ہوا کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، عزت دار لوگ ہیں، لہذا ان کو ان کے مقام کے حساب سے رکھنا چاہیے۔ تو سردار کی بیٹی کو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا گیا کہ یہ ہمارے سردار، اور وہ وہاں کی سردار کی بیٹی ہے، لہذا ان کا ایک مقام ہے، تو انہیں یہاں لا کے ذلیل نہیں کیا جائے گا، انہیں عزت دی جائے گی، اور باقاعدہ عزت دے کر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دے دیا گیا۔ جیسے تقسیم کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جب وہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً آزاد کر دیا۔ آپ کے حصے میں آتے ہی آپ نے اس کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ وہ یہودی کی بیٹی ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئی ہے، یہودی کی بیٹی ہے، آپ نے اس کو آزاد کر دیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اگر یہ کسی اور قوم کے ہاتھوں میں اس طرح کی سردار کی بیٹی چلی جاتی تو وہ قوم ساری زندگی اس کو باندی بنا کر رکھتے، اس کا غلط استعمال کرتے، اسے تکلیف دیتے، سردار کے نام سے اس کو تانے دیتے، طنز کرتے، برباد کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ماحول تھا اس وقت کا غلام اور باندیوں کا، تو آپ نے اس قوم کو انتہائی اعزاز بخشا،
اور یہ بتایا کہ یہ سب ہمارے ہی طرح لوگ ہیں. یہ غلام اور یہ باندی کون ہیں؟ یہ سب تو آدم کی اولاد ہیں. جیسے ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ویسے یہ بھی انہی کی اولاد ہیں. لہذا انہیں کیوں حقیر سمجھا جائے، انہیں کیوں کمتر سمجھا جائے؟ تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باندی بن کر آئی تھی قیدیوں میں، ان کا شمار کس میں ہوا؟ امہات المومنین میں. تو ان کو امہات المومنین میں شمار کرنا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. کیا دنیا قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے؟ نہیں کرتی. ایسے بنو المستلق میں جہاں پر جنگ ہوئی تھی، جہاں مسلمان پہنچے تھے اور انہوں نے شکست تسلیم کر لی تھی، تو وہاں کے بھی جو قیدی آئے تھے ان میں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جویریہ بنت حارث وہاں کے سردار تھے. ان کی یہ بیٹی تھی جویریہ. چونکہ وہ سردار کی بیٹی ہے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم باقاعدہ غلام اور باندی جو بھی آتے تھے، اگر بڑے مرتبے والے ہیں تو وہ اپنے صحابہ کے درمیان میں جو بڑے مرتبے والا ہوتا ان کی خدمت میں دیتے. تو نبی کی خدمت میں، ابوبکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں، عمر فاروق کی خدمت میں، کہ ہر ایک کو ان کا مقام دیا جائے، عزت. تو جویریہ بنت حارث جو بنو مستلق کے سردار تھے، ان کی یہ بیٹی نبی کی حصے میں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا. باندی تھی، اسے غلام اور باندی کی شکل میں رکھا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے اس کو آزاد کر دیا، آزاد کر کے نکاح کر لیا. تو یہاں بھی ان کو امہات المومنین میں شمار ہو گئی. ایک بیٹے کا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم نام سنا ہے ہم نے. مدینہ منورہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی اور پھر چند مہینوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی غمزدہ ہوئے، کیونکہ مکہ میں ان کے جو بیٹے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے تھے، ان کا انتقال وہیں ہو چکا تھا. ابھی مدینہ میں آنے کے بعد آپ کے پاس صرف بیٹیاں تھیں. زینب ہیں، رقیہ ہے، ام کلثوم ہیں، فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن. بیٹا کچھ بھی نہیں تھا. تو ایک بیٹا پیدا ہوا تھا ابراہیم نام سے، ان کا نام ابراہیم رکھا گیا. ان کا بھی انتقال ہوا. آپ بڑے غمزدہ ہوئی. آپ نے کہا انا بفراقک لمحزون یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم بہت زیادہ غمزدہ ہیں، بہت زیادہ غمزدہ ہیں. کہ ابراہیم کی جو والدہ ہیں وہ ہے ماریہ قبطیہ. ماریہ قبطیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھی. وہ آپ کی بیوی نہیں تھی، وہ آپ کی باندی تھی. اس لیے کبھی ہم سیرت میں پڑھیں گے کہ نبی کی باندی کا بیٹا ابراہیم. تو جو قیدی آتے تھے ان قیدیوں کو یا تو باندی کی شکل میں ایسے ہی رکھا جاتا تھا، جو اس کا مالک ہوتا تھا وہ مالک اس عورت کے ایک ماہواری کے بعد، استبراء رحم کے بعد، پھر نظام یہ تھا کہ ان کے ساتھ وہ صحبت کر سکتے ہیں، ایسا وہ رہ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ماریہ قبطیہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور یہ طریقہ بھی تھا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، ان سے نکاح کر لیا جائے، یا پھر باندی رہتے ہوئے ان سے نکاح کر لیا جائے اسی حالت میں، وہ بھی طریقہ تھا. تو جب مسلمانوں کے پاس اس طرح سے الگ الگ جگہوں سے قیدی آئے غلام کی شکل میں، باندیوں کی شکل میں، تو اب مسلمان اتنے باندی اتنے غلام کیا کریں گے؟ تو باقاعدہ ایک نظام بنایا گیا کہ ان سے نکاح کر لیا جائے، ان سے نکاح کر لیا جائے. باندی بھی رہے اور پھر بھی نکاح ہو جائے، باندی رہتے ہوئے نکاح ہو جائے.
تو اسی کی شکل اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ مسلمان باندیوں سے جن کے تم مالک ہو ان سے نکاح کر لے، باندیوں سے نکاح کر لے۔ تو باندیوں سے نکاح کی دو شکلیں ہیں، یا تو باندی رہتے ہوئے نکاح کر لیں یا باندی کو آزاد کر کے نکاح کر لیں، یا مالک باندی رکھ کر باندی کی طرح ہی اپنے پاس رکھے۔ اگر باندی کی طرح اپنے پاس رکھے گا تو اس کی بیوی نہیں رہے گی، اس کی باندی رہے گی۔ لیکن اگر باندی رہتے ہوئے نکاح کر لیا تو مطلب یہ ہے کہ یہ عورت باندی بھی ہے اور بیوی بھی ہے۔ یا پھر وہ آزاد کر لے پھر نکاح کر لے تو مطلب اب باندی غلام ہونا وہ سب اس کی زندگی سے ختم ہو گیا، اب وہ آزاد عورت ہو گئی، اب وہ بیوی بن گئی۔ واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، بعضکم من بعض، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ایمان کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک دوسرے سے ہی ہو، تم سب کا آپسی تعلق ہے۔ انسان ہونے کے ناحیے سے تم سب آدم کی اولاد ہو، غلام ہو، باندی ہو، آزاد ہو، یہ سب تو آدم کی اولاد ہیں۔ یا پھر مومنہ ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ نکاح کرنے والا مسلمان مرد اور جس باندی سے نکاح کر رہا ہے وہ مسلمان باندی، تو اسلام کے اعتبار سے سب آپس میں بھائی بہن ہیں۔ یہ سب اسلام کے اعتبار سے یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہوتے ہیں اسلام کے اعتبار سے، تو لہٰذا ان کا ایک جو رشتہ ہے آپس کا وہ اسلام کا ایک بہترین رشتہ ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو اللہ فرماتے ہیں تو آپ ان سے نکاح کرو ان کے مالکین کی اجازت سے، مالکین کی اجازت سے۔ نکاح یا تو مالک خود کر لے باندی سے، یا پھر باندی کو یا مالک کو ضرورت نہیں ہے اس باندی کی، نہ اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو اس سے نکاح کرنے کی ضرورت ہے، تو اب وہ کہے کہ کوئی اگر نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہم ان سے نکاح کرا دیں گے، کوئی دوسرا آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان سے نکاح کرا دیں گے۔ اب کوئی مسلمان ہے ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرے، ان کا ایک اچھا خاصا مہر دے، ان کے لیے گھر میسر کرے، تو وہ ان کے لیے حکم ہے کہ یہ ایسے باندیوں سے نکاح کر لے۔ تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ یہ جو باندی ہے، باندی مالک کے گھر رہے گی، مالک کی ملکیت میں رہے گی، ملکیت مالک کی ہوگی لیکن بیوی اس کی ہوگی۔ اور جب وہ کسی دوسرے کی بیوی بن جائے تو ایسی صورت میں اب مالک کو اس باندی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اب وہ اپنی باندی سے صحبت نہیں کر سکتا جب اس باندی کا نکاح کسی اور جگہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تم ان سے نکاح کرو ان کے مالکین کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تمہیں ایک معروف طریقے سے، عادات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے انہیں ان کا مہر دے دو، کہ عام طور پر مہر کتنا دیا جاتا ہے آپ کے معاشرے میں، اس کے حساب سے انہیں ان کا مہر دے دو، مہر دے کر نکاح کرو ان سے۔ محصنات غیر مصافحات، محصنات غیر مصافحات، اب وہ پاک دامانی کی نیت سے نکاح کرے، باندی جو نکاح کر رہی ہے اپنے شوہر سے، اس آدمی سے، تو وہ اس کے نکاح میں جائے پاک دامانی کی نیت سے، غیر مصافحات، بدکاری کی نیت سے نہیں، زنا کی نیت سے نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ایک مرد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے باندی ہوتے ہوئے، تو پھر اس کے لیے بھی ضروری ہے
کہ وہ ایک پاک دامنی کا اظہار کرے، اپنے آپ کی حفاظت کرے، جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اب اسی کے لیے وہ حلال ہے، کسی دوسرے کے لیے وہ حلال نہیں ہے، اور یہ سمجھ کر اس کے ساتھ نکاح کر لے کہ وہ پاک دامنی چاہتی ہے، خامخواہ بس ایسے ہی وقت گزاری کرنا یا بدکاری کرنا یہ نہیں چاہتی۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اور نہ خفیہ تعلقات پیدا کرنے والی ہو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ زوجیت میں آ جائے، آدمی نے نکاح کر لیا اس سے، اب وہ اس کے نکاح میں چلے گئی، تو نکاح میں آ جانے کے بعد اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ اب وہ نہ اس کے مالک کے لیے حلال ہے نہ کسی اور کے لیے حلال ہے، اب وہ کسی کے لیے حلال نہیں، جس کی بیوی ہے وہ اسی کے لیے وہ حلال ہے، لہٰذا وہ مکمل طور پر پاک دامن رہے۔ چونکہ وہ مالک کی ملکیت میں ہے تو مالک کے پاس آئے گی، مالک کی خدمت کرے گی، تو ہو سکتا ہے ادھر ادھر آنے جانے سے کہیں وہ گناہ نہ کر بیٹھے، تو یہاں اسے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے نکاح کر لیا ہے، لہذا مالک کے پاس خدمت کرتے ہوئے کہیں مالک کے ساتھ غلط کام نہ کر دینا، یا مالک کسی جگہ کام کرنے کے لیے بھیجے تو وہاں جا کر کہیں برا کام نہ کر دینا، کیونکہ جیسے ایک انسان کی بیوی ہوتی ہے، بیوی کسی جگہ کام کرنے جاتی ہے تو پاک دامن رہتی ہے، اب ایسے اس باندی کا حال رہے گا۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہوا فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، نکاح کرنے کے بعد اگر وہ برائی کا ارتکاب کر لیتی ہے فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو آزاد عورتوں کے مقابلے میں اس پر آدھی سزا ہوگی، آزاد عورتوں کے مقابلے میں اس کو آدھی سزا دی جائے گی، یعنی آزاد عورتوں کو اگر 100 کوڑے مارے جاتے ہیں تو اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے، 50 کوڑے مارے جائیں گے اس اعتبار سے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ، یہ اس لیے ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ، یہ اس شخص کے لیے ہے تم میں سے جو گناہ کرنے سے ڈرتا ہو، جو اپنے آپ پر گناہ کا ڈر رکھتا ہو کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا کسی سے تو ہو سکتا ہے میں گناہ میں پڑ جاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے باندیوں سے نکاح کی اجازت دے دی ہے، باندی رہتے ہوئے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَأَن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم صبر کر لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہیں۔ اب یہاں پر آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر کرتے ہو، ان باندیوں سے نکاح نہیں کرتے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ تو ایک دوسرے مالک کی ملکیت میں ہے اور آپ ان سے نکاح کر رہے ہو، تو خدمت تو اس کو مالک کی کرنی ہے، صرف بیوی آپ کی رہے گی، وہ آپ اس کے ساتھ صحبت کر سکتے ہو، لیکن دن بھر خدمت کے لیے وہ اپنے مالک کے پاس رہے گی۔ تو کوئی آدمی یعنی باغیرت بھی انسان یہ برداشت نہیں کرے گا کہ بیوی میری ہے، خدمت کسی اور کی کر رہی ہے، کسی اور کی ملکیت میں ہے۔ دوسری چیز کہ اگر وہ مالک کی ملکیت میں وہ عورت رہی اور شوہر اس کا یہ آدمی ہے، اگر اس شوہر سے اس عورت کے ذریعے بچہ پیدا ہوا تو یہ بچہ اس مالک کا غلام ہوگا، اس کا بیٹا نہیں، مالک کا غلام ہوگا، چونکہ عورت باندی ہے، لہذا باندی کا جو بیٹا ہوگا وہ مالک کا غلام ہو جائے گا، تو پھر آپ کا بیٹا آپ کی بیوی کسی اور کی باندی اور آپ کا بیٹا کسی اور کا غلام، یہ بھی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صبر کرتے ہو، ان سے بھی نکاح نہیں کرتے، صبر کر لو یہاں تک کہ تمہارے پاس پیسہ آ جائے اور تم آزاد مومنہ عورت سے نکاح کرنے کی طاقت رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اللہ مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا
اور رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. ان کے حالات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ شامل حال رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نکاح کا جو ذکر فرمایا ہے باندیوں سے، موجودہ دور میں تو اب کہیں غلام اور باندی نہیں ہیں. موجودہ دور میں اب کہیں نہ غلام ہیں نہ کہیں باندی ہیں مسلمانوں کے پاس. اور چند سال پہلے ہم نے یہاں پر ہمارے ملک میں دیکھا تھا غلاموں کی حکومت بھی تھی. جو خلجی سرکار، سید خاندان اور تغلقی خاندان، مغل خاندان، یہ جو خاندانوں نے ہندوستان میں حکومت کیا ہے، ان میں ایک خاندان ایسا بھی تھا حکومت کرنے والوں کا جس کو کہتے ہیں غلام خاندان. باقاعدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے غلام خاندانوں نے بھی حکومت کیا ہے. تو مسلمانوں کے پاس جو غلام اور باندی ہوتے تھے انہوں نے باقاعدہ ان کو ایک بڑا مقام دیا. ان کو غیروں کے مقابلے میں جو دوسری قومیں ہیں، کافرین کی تمام قومیں، یہاں تک کہ ہندوستان کی ہندو قوم بھی، ان کے پاس بھی بہت غلام اور باندیاں ہوا کرتے تھے. اور وہ غلام اور باندی ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا. انہیں نہ پڑھنے کی اجازت، نہ انہیں جسم چھپانے کی اجازت، نہ مردوں کو مکمل کپڑا پہننے کی اجازت، نہ عورتوں کو مکمل کپڑا پہننے کی اجازت. کسی بھی طرح کی ان کو کوئی آزادی نہیں تھی. اور جب جو مسلمانوں کے پاس غلام اور باندی ہوا کرتے تھے ان کا حال یہ تھا جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے غلام ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا نافع. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع کو آزاد کر دیا. تو ان کو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام نافع. نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نافع رحمہ اللہ، یہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے. مسلمانوں صحابہ کے پاس جو غلام ہوا کرتے تھے باقاعدہ ان کو ایسی تعلیم دی گئی، ایسی تعلیم دی گئی، اتنی عزت دی گئی کہ وہ بڑے بڑے محدث تک بنے ہیں. تو جو غلاموں کا جو تصور ہمارے سامنے بار بار میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان فلاں کو غلام بنا لیں گے، فلاں کو باندی بنا لیں گے، تو اس کا وہ تصور ان کے پاس ہے جیسا وہ لوگ کیا کرتے تھے. ان کے پاس جو غلاموں کا سلوک ہوتا تھا، جو باندیوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا کہ وہ لوگ جانوروں کی طرح استعمال کرتے تھے. کسی بھی چیز کی ان کو آزادی نہیں تھی، نہ ان کو نکاح کرنے کی آزادی، نہ ان کو کھانے پینے کی صحیح سہولت، نہ کپڑے پہننے کی سہولت، کسی بھی چیز کی سہولت نہیں ہوتی تھی. بس جیسے گھر کے سامنے ایک جانور بیٹھا ہوا رہتا ہے صبح شام، ایسے غلام بیٹھا ہوا رہے گا. وہ گھر کے لوگ کھانا کھائیں گے، وہ سامنے بیٹھا رہے. گھر کے لوگ اپنے کاروبار کریں گے، اپنے عیش و آرام کریں گے، وہ آدمی باہر دھوپ میں تپتا رہے. جبکہ مسلمانوں کے پاس یہ لوگ باقاعدہ ایک عزت دار انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے. یا تو ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا گیا اور یہ ایک بڑا اعزاز ہو گیا ان کے لیے، یا پھر ان کو اپنے پاس رکھ کر تربیت کر کے ان کو پڑھا لکھا کر پھر ان کو آزاد کر کے ان کا نکاح کرا دیا گیا. مکمل اس کی بہترین زندگی بنا کر ان کو آزاد کر دیا گیا. یہ تک کہ ہوا. اور اس کی ایک مثال یہ نافع بھی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے وہ آزاد کردہ غلام بہترین محدث بنے. کہاں سے انہوں نے پڑھا جبکہ وہ غلام تھے؟ جو مالک تھے باقاعدہ وہ پڑھاتے تھے. مالک نے پڑھنے کی سہولت دی اور ایسا علم ان کو دیا عبداللہ بن عمر نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان کے غلام آزاد کردہ وہ غلام وہ آگے پھیلانے لگے. ان کے بہترین شاگرد بن گئے اور وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بن گئے. تو وہ غلام علماء ہوا کرتے تھے، غلام بھی علماء ہوا کرتے تھے کیونکہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ وہ برتاؤ کیا. تو یہاں اس آیت میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اسلام جب غلام اور باندیوں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ
جو غلام اور باندی نہیں ہیں، جو ہمارے گھروں میں نوکر ہیں، خادم ہیں، خادمائیں ہیں، لوگ سمجھتے کہ یہ بھی غلام باندی نہیں، یہ غلام اور باندی نہیں ہے، یہ غلام اور باندی جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہارنے کے بعد جو قیدی بن کر آتے تھے وہ ہوا کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں کوئی بھی آتا ہے، کوئی مسلمان کو اپنے دکان میں اپنے گھر میں کام کے لیے رکھ لیتا ہے، کوئی کافر کو رکھ لیتا ہے، تو یہ نہ غلام ہے نہ باندی ہیں، یہ سب کے سب آزاد ہیں، یہ سب آزاد ہیں، یہ صرف خدمت کے لیے ہیں، نوکری کے لیے ہیں۔ جب تک آپ کے پاس سے یہ آپ کی خدمت کریں گے، تنخواہ لیں گے، چلے جائیں گے، اس کے علاوہ آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آزاد لوگ ہیں۔ تو بعض مرتبہ لوگ غلام اور باندی کو سمجھنے میں غلطی کر جاتے ہیں اور کبھی ان کو بھی اپنا غلام اور باندی سمجھنے لگتے ہیں۔ تو جو حقیقت میں غلام اور باندی تھے، اسلام ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، تو جو غلام باندی نہیں ہے، صرف خادم ہیں، ہماری خدمت کرنے والے ہیں، نوکر ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بدرجہ اولا ہمارے تعلقات اچھے ہونا چاہیے، ان کی عزت ہماری نظروں میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انسانوں کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔